بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کربلا میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور آل رسول پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ حافظ ابو النعیم نے دلائل النبوۃ میں روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت امام حبا فرماتی ہیں، حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا رہا، اور جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین سے پہلے موجود نہیں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے ٹوٹے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک پر گھوڑوں کو ٹاپوں سے روننے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ باقی تھے۔ جس وقت شیمہ کی نظر ان پر پڑی، اپنے ساتھیوں سے کہا، ان کو کیوں باقی رکھا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین قلی بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلے اور سینک کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، اہل بیت کی فتومات خواتین کو، جن کے سروں سے بغیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے۔ یہ پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل و کجا بٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عابد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بیماری کی شدت نے ہر درجہ نجف ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بڑی، ہاتھوں میں ہتھیلی پہنا کر اونٹوں کی نکیل آپ کے دست تک دست میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے جس واری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لاڈلے فرزند اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چکیل میدان میں پڑی تھیں، تو قافلے میں ایک ماتم بپا ہو گیا، اور حضرت امامی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے، یہ حسین چکیل میدان میں خاک و خون میں غلطاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دلدوز فریاد سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس بدبخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ شہداء رائع کی لاشوں کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شکاوت اس کے لیے مقدر بن چکی تھی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیہ کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے بعد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز کرام کے ساتھ شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں، پہلے بیت اتحاد سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔
چائے کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالموں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے، انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے، لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا سے کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرحائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ان کی حیات جاوداں کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کا اگلا حصہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔